اذان کیا چیز ہے؟ اذان ہوگی، اذان دیجیے. کیا ہے اذان؟ عربی میں اس اعلان کو اذان کہتے ہیں. تو اصطلاحی طور پر نماز کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ اعلان کرنا یہ ہے اذان. اچھا، آگے ہم مختصر طور پر خود ذکر کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ پڑھ لیجئے تاکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. مسئلہ نمبر 37 میں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اذان کیسے شروع ہوئی؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مکہ میں اذان ہوتی تھی ہجرت سے پہلے، نماز تو فرض ہوگی تھی نا. نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات میں. اور معراج کب ہوتی ہے آپ کو؟ مکہ سے ہجرت سے 1 سال پہلے، اور بعض کہتے 3 سال پہلے. تو علی کل حال نماز مکہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن نہ تو وہاں پر کوئی جماعت کا باقاعدہ سلسلہ تھا اور نہ ہی کوئی اذان تھی. تو مدینہ جانے کے بعد وہاں پر پہنچ کر اذان کی ضرورت پیش آئی. پہل کیا ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہو جاتے نمازوں کے اوقات میں کہ اب سورج ڈھل گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو آئے اور نماز پڑھے. سایہ ہر چیز کا اس کے برابر ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، لوگ جمع ہو جاتے اور نماز پڑھ لیتے. سورج غروب ہو گیا، لوگ جمع ہو جاتے اور نماز پڑھ لیتے بغیر اذان کے. سمجھے نا؟ ایک مشکل تھی ایک کہ کسی کو پتہ چلتا کسی کو نہ پتہ چلتا. تو ایک دن صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مشورہ ہوا کہ کس طرح سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے. تو مختلف مشورے دیے گئے کہ یہودی جو ہے کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے باجا بجاتے ہیں. یہودیوں کیا باجا بجایا جاتا ہے. تو کسی نے کہا کہ باجا بجاتے ہیں، ہم بھی یہ کریں. کسی نے کہا کہ عیسائی گھنٹی بجاتے ہیں، ہم گھنٹی بجا لیں. اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ کسی اونچی جگہ پر آگ جلاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جائیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. مسلمان، ان کا دین، ان کی شریعت، ان کے طور طریقے ایک الگ ہیں، کسی قوم کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے ان مشوروں کو پسند نہ کیا اور مجلس ختم ہو گئی. تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ان کا نام ہے، تو جا کر سوتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی باجا بیچنے والا ہے، کسی کے پاس باجا ہے. تو اس نے پوچھا کہ باجا بیچو گے تم؟ اس نے کہا بھی تم کیا کرو گے اس سے؟ تو اس نے کہا کہ باجا بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کروں گا. تو اس نے کہا میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں. وہ جو جس کے بعد باجا تھا اس نے ان کو کہا کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں. اور پھر اس نے ان کو آذان کے الفاظ بتائے کہ تم یہ الفاظ کہو اونچی آواز سے اور لوگوں کو ان الفاظ یہ الفاظ کہہ کر جمع کرو، جس کو آذان ہے. اب یہ صحابی خواب دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے آپ کو خواب سنایا. آپ نے کیا فرمایا؟ انہا لرؤیا حق، کہ یقیناً یہ سچا خواب ہے. تو یہ تم نے جو الفاظ سیکھے ہیں خواب میں، بلال کو سکھاؤ. کس لیے بلال کو سکھاؤ؟ کیونکہ ان کی آواز اچھی ہے، تیز آواز ہے، اور چونکہ اذان کہنا ہے، لوگوں کو دور تک آواز پہنچانا ہے، تو اس لیے ان کو سکھاؤ تاکہ وہ اذان کہیں. تو اس طریقے سے اذان کا آغاز ہوتا ہے. اس مسئلے میں، اس واقعے میں کئی چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اذان کے لیے وحی نازل نہیں کی، اور ایک خواب سے جو ہے اذان ثابت ہوئی. ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے احکامات کو کسی حکمت کے تحت اپنے عام معمول سے ہٹ کر کسی اور چیز سے اور طریقے سے دیتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے خواب کے لیے یہ چیز دکھائی یا بتائی. دوسری چیز، کیا خوابوں سے کوئی دین کے احکام ثابت ہو جاتے ہیں؟ بھئی آپ کے ہاں جو سب سے اہم چیز اذان ہے، آپ 5 وقت کہتے ہو، کس سے ثابت ہوئی؟ خواب سے. اس کا مطلب کہ خوابوں سے دین ثابت ہو جاتا ہے. لیکن کون سے خواب؟ کسی حضرت صاحب کے دیکھے ہوئے خواب نہیں ہے، انبیاء کے خواب، یا جس خواب کی نبی تصدیق کر دے. 2 چیزیں ذرا غور سے سنیے کیونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے.
آج جو ہے بعض خوابوں کے دین پر چلتے ہیں کہ حضرت جی کو خواب آیا ہے کہ یہ کرو اور وہ کرو، حلوہ کھاؤ کھیر کھاؤ، سمجھے نا؟ اس لیے وہ ایک کو خواب آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ باہر ٹکٹ ان کے جمع کر رہا تھا۔ اس لیے ایسے دجالوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو خوابوں سے اللہ کا دین ثابت نہیں ہوتا سوائے اس خواب کے جو نبی کا خواب ہو، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اور یا پھر اس خواب سے دین ثابت ہوتا ہے جس خواب کی نبی تصدیق کر دے۔ اب یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے کیا فرمایا؟ انہا لرؤیا حق، کہ سچا خواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی تو اس خواب کی شرعی حیثیت بن گئی، ورنہ خوابوں سے دین ثابت نہیں ہوتا بالکل بھی۔ کوئی کہے بھی مجھے خواب آیا ہے کہ رات کے 12 بجے بھی کوئی نماز ہوتی وہ پڑھ لیا کرو، سمجھے نا؟ یا کوئی فلاں ختم دو، کوئی فلاں اور رسم کرو، تو اس طرح کے خواب مولوی صاحب کو اپنے گھر میں رکھے، اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔